بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ آج کا ٹاپک ہے پاکستان کی سیاست، اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ یقین مانیں اس سے گندی سیاست پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی جس طرح کی پاکستان کی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے۔ یار کیسے انسان ہیں ہم کہ ایک انسان ایم این اے ایم پی اے کا جب الیکشن لڑتا ہے تو وہ حلف لیتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ میں اپنے وطن سے وفاداری نبھاؤں گا، قرآن و سنت کے مطابق چلوں گا، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کبھی خود دیکھیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، کیا وہ اسی طرح وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق؟ چلو 100 سے 30 سے 40% ہی وہ عمل کر لیں، 60% تو میں کہہ رہا ہوں 100% کرنا چاہیے، لیکن 30 سے 40% ہی۔ لیکن نہیں، اتنے دکھ کی بات ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نعرے پہ نعرہ لگاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ہر جگہ پہ کرپشن ہے۔ کس طرح کے یار یہ اخلاقیات سے عاری لوگ ہیں، ان میں ہے ہی نہیں ذرا سی اخلاقیات کے کم از کم یار تم لوگ کی چوری پکڑی جائے، کم سے کم اپنا بڑے پن کا مظاہرہ کرو، اس کو مانو، بہادر بنو اور کہو کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ میرا پاکستانی عوام سے یہ مطالبہ ہے ایز اے پاکستانی کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو منتخب کر کے لاتے ہیں کہ جو کبھی اب دیکھیں کہ جس پہ بھی جو الزام ہوتا ہے ثابت بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی نہیں وہ مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یار کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ ان کا بالکل ایمان ختم ہو گیا ہے، بالکل ان کے اندر ذرا سی اخلاقیات نہیں ہے، ایک ذرا برابر بھی۔ ایک غلط کام کرتے ہیں، اوپر سے جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے میری تو گزارش ہے ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، یا تو پھر وہ نعرے لگانے کی ریزن ہے کہ وہ بھی کرپٹ ہے۔ یار ان کی جو غلط چیز ہے اس کو غلط تو کم سے کم کہو، ان کا دفاع کرنے نہ بیٹھ جاؤ۔ ان کی غلط چیز ہے ان کو تو غلط کہو کہ یار یہ کام انہوں نے غلط کیا ہے، نہیں وہ کہتے کیا ہی نہیں ہے، وہ آگے سے دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تم لوگ ایسے ہیں۔ میرے بھائی پاکستان سب سے پہلے ہے، اسلام سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یہ پارٹیزم ہے۔ کسی پارٹی کو سپورٹ کرو، ایک نظریے اگر اس کا مینیفیسٹو اچھا ہے، پاکستان کے لیے وہ اچھا ہے تو اس کو سپورٹ کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ برادری پہ، کاسٹ پہ ووٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تعلقات کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو ووٹ اس لیے دے دیتے کہ یار ہمارے علاقے کا ہے۔ کیا یہ ہم گناہ نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے یہ چیز سوچی ہے؟ میرے لیے سبھی پارٹیاں ایک طرح کی ہیں، جو پاکستان کے لیے کام کرے، جو پاکستان کے لیے اچھی ہے، وہ سب سے اچھی پارٹی ہے۔ میرا ملک سب سے پہلے ہے اور اسلام سب سے پہلے ہے۔ دکھ ہوتا ہے یار جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا نہیں خیال آپ لوگ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، خیر میں ملیشیا میں ہوں، میں تو یہاں کا بتا رہا ہوں کہ جب ہم سنتے ہیں نا کسی سے، جب ہم نیوز میں پڑھتے ہیں کہ نواز شریف زرداری ان کی کرپشن کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔
جب میں سندھ کے حالات دیکھتا ہوں نا، سندھ کے لوگ جیسے وہ پانی بھر رہے ہیں نالوں سے، وہ گندا پانی جہاں پہ بھینسیں بھی گدھے بھی سب پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ انسان پانی پی رہے ہیں۔ پھر تم لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی، انہی کو ووٹ دے رہے ہو، اوپر سے نعرہ لگا دیتے جی سندھی بلوچی پنجابی۔ یار بس کر دو، پاکستان ہے، یہ سندھ پنجاب بلوچستان یا خیبر پختونخوا کو چھوڑیں، یہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ کون کیا پاکستان کے لیے کر رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک بندہ دیا ہے تم لوگوں کو جو اپنی ایمانداری سے پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ عمران خان کو، پرائم منسٹر عمران خان واحد ایک ایسا بندہ ہے میں نے دیکھا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی کہ جو کم سے کم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، نہ کہ اپنے لیے کچھ۔ ہاں اس کی کابینہ میں لوگ ہیں کرپٹ، اس کو بھی پتہ ہے، نظر بھی ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی حالانکہ وہ بلیک میل بھی ہوتا ہے تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ اس کی میجورٹی نہیں ہے، اگر اس کی میجورٹی نہیں ہے تو یہ ان کا حال کر رہا ہے۔ اگر اس کی میجورٹی ہوتی 50-60 زیادہ تو ان کو تو وہ اس نے سڑکوں پہ لٹکا دینا تھا، اور یہ ہم پاکستانی عوام کو پتہ ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کھل کے کام نہیں کر رہا۔ سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے نا، عدالتیں، جب عدالتیں ہی چوروں کی محافظ بن جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ یار عدالتوں کو تو کم سے کم انصاف دینا چاہیے۔ نواز شریف کے لیے سنڈے کو اتوار والے دن عدالت لگ جاتی ہے، غریب بندہ 6 سال سے وہ میں نیوز پڑھ رہا تھا، ایک بندہ تھا 6 دن کا فیصلہ جس کو 6 سال لگ گئے، اور اوپر سے عدالت کہہ رہی ہے سیشن کورٹ کے ہم شرمندہ ہیں۔ اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ ایک عورت 25 سال وہ جیل کاٹ کے آ گئی صرف جرمانہ نہ ہونے پے کرنے کی وجہ سے۔ کیسے ہم لوگوں کو اپنا سربراہ بناتے رہے ہیں یار، کیسے لوگوں کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ رکھتے رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے یار، یہ چھوڑیں، پارٹیزم چھوڑیں، پاکستانی بنیں۔ یہ ہماری پاک آرمی ہے جو اس وقت ہر حالات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، نہیں تو جس طرح انٹرنیشنل ایجنسیز پاکستان کے اندر اپنی لابی اور اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ ان کو کاؤنٹر صرف ISI کر رہی ہے، پاک آرمی کر رہی ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو بڑی دیر کا ختم ہو جاتا۔ فخر کریں، ہمارے پاس پاک آرمی ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے۔ ہم غلط ہوں گے، ایک انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب غلط ہے۔ چھوڑ دیں ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں۔ یار ہمارے یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ملیشیا میں، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہم سڑک بنائیں گے کہ ووٹ دیں، ہم یہ ٹرانسفارمر لگائیں گے تو ووٹ دیں گے، گلی بنائیں گے تو ووٹ۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے، گورنمنٹ نے خود ہی کرنے۔ یہاں پہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہ بینر لگاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ وہ جلسے ریلیاں کچھ بھی نہیں یہاں پہ کرتے۔ الیکشن ہوتا ہے، لوگ ووٹ کاسٹ کر رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی کہ ہمیں یہ دینا یہ وہ، کچھ بھی نہیں۔ جو جیت جاتا وہ ملک کریے۔ یہاں پہ نعرے تو نہیں لگتے جتنا کام مہاتیر محمد نے کیا ہے، جتنا کام نجیب ہے، وہ جو کرپٹ ہے، حالانکہ وہ کرپٹ بندہ ہے، وہ پکڑا گیا، اس کی کرپشن ثابت ہوئی، وہ پکڑا گیا، ٹھیک، وہ تو نہیں کہتا، حالانکہ اس کے دور میں بھی کام کافی ہوا ہے، کرپشن بھی انہی روڈز کے اندر ہی ہے اس کی بھی۔ یہ جو برج وغیرہ بنے ہیں یا ٹرین MRT بنی ہے، اس کے اندر اس کی کرپشن ہے، لیکن وہ تو نہیں کہتا کہ میں نے یہ کام کیا، اتنا کام کیا ہے ملیشیا کے اندر اس نے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو، پیرس بنا دیا اس نے۔ لیکن وہ تو نہیں نعرے لگاتا کہ میں نے تو اتنا کام کیا، میرے ساتھ یہ کیا۔ جب کرپشن پکڑی گئی، ان کے اندر اخلاقیات تھے، وہ مان گئے، وہ بات ختم ہوئی۔ لیکن یار پاکستان کے اندر تو عجیب ہی معاملہ ہے۔
لیکن میں ایک بات کہوں گا، عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی ذمہ دار اس چیز کی عدالتیں۔ کوئی کرپٹ بندہ کرپشن نہیں کر سکتا اگر عدالتیں ان کو سزا دیں تو۔ اگر پہلے دن سے سزائیں دی ہوتیں، عدالتیں مضبوط ہوتیں، تو آج یہ ہمیں حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ میں تو بلیم عدالتوں کو کروں گا، کیونکہ عدالتیں ایک واحد ادارہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ انصاف ملتا ہے، اور سزا اور جزا کا وہ ادارہ ہے۔ اگر پہلے دن سے ایک پرائم منسٹر کو اس چیز کا خوف ہوتا کہ یار میں نے کوئی غلط کام کیا تو میں نے پکڑا جانا اور اس کی اتنی سزا، اور انہوں نے سزائیں دی ہوتی، تو آگے والوں کے لیے مثال بن جاتے۔ پہلے دن سے ایک وزیر اعلیٰ کو سزا ملی ہوتی، ایک بیوروکریٹس کو سزا ملی ہوتی، ایک SHO کو سزا ملی ہوتی اس کے غلط کام کی وجہ سے، اس کے غلط اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی وجہ سے، تو آج یہ سب ادارے تباہ نہ ہوتے۔ جس کا جہاں پہ داء لگتا ہے وہ لگاتے ہیں، جس کا جہاں پہ، جس کو عام سے عام بندہ، بڑے سے بڑا بندہ، جس کا جہاں تک میں کہتا ہوں کہ ہاتھ جاتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اتنا کھینچنے کی کہ ہم کھا لیں۔ کبھی ہم لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ ہم ڈیلی کتنے گناہ کرتے ہیں اور اپنے ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، خواہ وہ بجلی چوری میں ہو، خواہ کسی اور معاملے میں ہو، خواہ وہ ڈیوٹی پہ، جو جیسے ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہم اپنا ایمانداری سے کام نہیں کرتے، 2 گھنٹے کام کیا، 3 گھنٹے گپیں ماری، کیا یہ ہم حلال کھا رہے ہیں؟ ویسے مسلمان کے نعرے لگاتے ہیں، ویسے ہم کہتے ہیں مندر نہیں بننا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم ہم اپنے آپ کو بھی تو اس طرح کا بنائیں نا کہ وہ ہندو اور غیر مسلم ہم لوگوں کے اخلاق کو، ہم لوگوں کی اچھائی کو دیکھ کر وہ خود بخود ہی مسلمان ہو جائیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہت دکھ ہوتا ہے یار، بدلو یار، آپ لوگ اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، آپ لوگوں کے پاس علم بھی ہے، لیکن اس کو استعمال کرو، اپنے دماغ کو استعمال کرو اچھے کام کے لیے، نہ کہ برے کاموں کے لیے، بری سوچ کے لیے۔ جو چور کہتا ہے، جو چوری کرتا ہے اس کا کبھی دفاع نہ کرو، کرپٹ غلط بندے کا کبھی دفاع نہ کرو۔ اس نے تو چوری کی ہے، ہم دفاع کر کے کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کریں بھائی؟ ہمارا کیا معاملہ اس کے ساتھ؟ جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں، سب کچھ ان کا ہے، ہم کیوں ان کے پیچھے نعرے لگاتے پھریں؟ کاش یہ سوچ ہر پاکستانی کے اندر آ جائے اور ہمارا پاکستان دن رات ترقی کرے، اور اتنی کرے کہ دنیا سے لوگ وہاں پہ کام کرنے جائیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ، ایجنسیز یہ کام کرنے دیں گی۔ جس پہ ہاتھ ڈالو وہ اور بلیک میلنگ شروع کر دیتا ہے، جیسے چینی مافیا کو ہوا، آٹا مافیا کو ہوا۔ یار اس کا مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھو نا، ہم اپنی من مرضی کریں جیسے مرضی، ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ اس طرح نظام چلتا ہے کسی ملک کا؟ بدلو یار اپنے آپ کو، اپنا اخلاق اچھا کرو، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملو، پیار محبت سے ملو، اور دوسرا یہ اپنا ذرا SOPs کا خیال کیا کریں۔ کرونا کی وجہ سے ڈسٹنس رکھیں، جائیں جہاں پہ مرضی جائیں، اپنا ڈسٹنس رکھیں، ماسک پہن کے رکھیں، ملے جلے نہ زیادہ۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا، صفائی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔